ذہن بھی حاضر نہیں ہوتا ہے. جب تک میرا ذہن حاضر نہ ہو جائے اس وقت تک اس جگہ بیٹھتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں کھڑا ہوتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں اس انداز سے، اس تصور و سوچ کے ساتھ کہ سوچتا ہوں کعبہ بالکل میری نگاہوں کے سامنے ہے اور پل صراط میرے پیروں کے نیچے ہے، جنت میرے دائیں جانب ہے، جہنم میرے بائیں جانب ہے، ملک الموت میرے پیچھے کھڑا ہے جو مجھے اب مہلت دینے والا ہے. اس شاعر نے کہا احذر لسانک ایھا الانسان لا یلدغنک فانہ ثعبان. اے انسان اپنی زبان سے بچ کے رہنا، ڈرتے رہنا، اپنی زبان سے بچ کے رہنا، اس طرح بچنا جیسے اژدہے سے سانپ سے بچتے ہو. لا یلدغنک، یہ زبان تمہیں ڈس نہ دے کیونکہ یہ ثعبان، یہ اژدہا ہے. کم فی المقابر من قتیل لسانہ کانت تہاب لقاء والشجاعان. کتنے بہادر لوگ اپنی زبان کی وجہ سے مارے گئے، مقتول ہو گئے. زبان سے کسی کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا، کسی کی عزت پر حملہ کر دیا، اس کو مار دیا گیا، حالانکہ وہ اتنا بہادر تھا کہ بڑے بڑے بہادر اس کا مقابلہ کرنے سے ڈرتے تھے، لیکن زبان کی وجہ سے. یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے، ایسا کام میں کرنے لگ جاؤں، اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں، لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں، اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے. حضور نے فرمایا دو کام کر لو، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا کی محبت دل سے نکال دو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. وزد فیما فی ایدی الناس یحبوک، لوگوں کے جیبوں پر نظر ڈالنا چھوڑ دو، لوگ تم سے محبت کرنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اغنی و اوجس. فقال اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة مودع ولا تکلم بکلام تعتذر منہ غدا واجمع الیأس مما فی ایدی الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، انسان اس دنیا میں مختلف کاموں میں، ذمہ داریوں میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے. پھر انسان کو تذکیر کی، یاد دہانی کی، نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد دہانی کے لیے، غفلت دور کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، دنیا کے اندر عزت وقار کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے مختلف مواقع پر نصیحتیں طلب کرتے تھے. اوصنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نصیحت کیجیے، وصیت کیجیے، کچھ ایسی بات بتا دیجیے دنیا اور آخرت میں کامیابی مل جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو نصیحتیں اور وصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کی ہے یا درخواست کی ہے، احادیث میں وہ محفوظ ہے. ایک موقع پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اغنی و اوجس، مجھے نصیحت کیجیے اور مختصر کیجیے، زیادہ لمبی نہ ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی، کچھ باتیں بتائی اور مختصراً بتائی. 3 نصیحتیں کی یا وصیتیں کی. سب سے پہلی وصیت یا نصیحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہی، وہ فرمایا کہ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاة مودع، جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جو اس دنیا سے رخصت ہونے والا. آدمی جب کہیں سفر پہ روانہ ہوتا ہے، رخصت ہوتا ہے نا، تو وہ ہر اعتبار سے جو اہم بات ہوتی ہے، خاص بات ہوتی ہے، خاص نصیحت ہوتی ہے، وہ کرنا چاہتا ہے.
اگر ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونا چاہتا ہے اور اس کو یہ امید ہے کہ میں واپس بھی آؤں گا تو وہ ہلکی پھلکی نصیحت کرے گا، اور اگر وہ اس عزم ارادے کے ساتھ یقین کے ساتھ جا رہا ہے کہ اب واپس نہیں آؤں گا تو پھر اس کی نصیحت کا انداز الگ ہو، بہت ہی اہم چنی ہوئی نصیحتیں کرے گا، باتیں بتائے گا یا وصیت کرے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی سے کہا، صحابی سے، کہ پہلی نصیحت تو یہ ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو نا تو اس طرح نماز پڑھو جیسے کہ تم اس دنیا سے الوداع کہنے والے ہو، رخصت ہونے والے ہو۔ نماز کی وصیت یا نصیحت سب سے پہلے کی، اس لیے کہ سب سے اہم چیز، اہم عمل ایک مسلمان کے لیے وہ نماز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، یہ یقین کر لو، جان لو کہ تمہارے اعمال میں، تمہارے کاموں میں سب سے بہترین عمل وہ نماز۔ اگر انسان نماز اچھی طرح سے پڑھنے لگ جائے نا تو اس کی ساری مشکلات حل ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، مصائب کا زمانہ ہے، پریشانیوں کا زمانہ ہے، ہر انسان پریشان حال ہے۔ اگر ایک ایمان والا بندہ اپنی نماز ٹھیک کر لے، اپنی نماز درست کر لے تو اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، مشکلات ختم ہو جائیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں فرمایا، لئن انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کر لی۔ نماز اقامت صلاۃ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، نماز پڑھنا قرآن میں نہیں کہا گیا، کہیں حدیث میں کہا گیا اقامت صلاۃ۔ اگر تم نماز قائم کرو، اقامت صلاۃ میں افضل وقت میں نماز ادا کرنا ہے، اگر جماعت کا حکم ہے تو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، نماز کے فرائض، واجبات، سنتوں، مستحب، ہر چیز کا خیال کرتے ہوئے نماز ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ اللہ فرما رہے اگر تم نے نماز قائم کر لی تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اللہ کا ساتھ جسے نصیب ہو جائے اس کی کیا پریشانیاں باقی رہ سکتی ہے اور اس کی کون سی مصیبت دور نہیں ہو سکتی ہے۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی توجہ حاصل ہوتی ہے۔ لا یزال اللہ مقبلا علی العبد فی صلاتہ ما لم یلتفت، اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ جب تک نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا ہے، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ بھی بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انصَرَفَ عَنْهُ، جب بندہ اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے تو پھر اللہ کی توجہ بھی اس بندے سے ہٹ جاتی ہے۔ اس لیے رخصت ہونے والے کی نماز کی طرح نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے پورے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا اور نماز پڑھنا مراد ہے۔ خشوع یہ انتہائی اہم اور قیمتی چیز ہے جو بہت جلد ختم بھی ہو جاتی ہے، رخصت بھی ہو جاتی ہے، اور جس کا حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ بندے کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے اور اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، تب جا کے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر خشوع والی ایسی حالت جس میں خشوع نہ ہو پناہ مانگا کرتے تھے۔ اکثر دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی شامل ہوتی تھی، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو، جس میں خضوع نہ ہو۔ آج ہماری نمازیں بھی خشوع سے خالی ہے، اور خشوع کے بغیر نماز ایسا ہے جیسے روح کے بغیر ڈھانچہ۔ نماز کا ڈھانچہ تو ہے، نماز کی شکل تو ہے، نماز کی حیت اور نماز کی صورت تو ہے، لیکن اس کے اندر خشوع نہیں ہے تو یہ بغیر جان کے، بغیر روح کے نماز۔ پھر وہ نماز کے جو فوائد ہیں، نماز کی جو تاثیر ہے، نماز کے جو اثرات ہیں، نماز کے جو منافع ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اول ما یرفع من هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا، اس امت میں جو سب سے پہلی چیز اٹھائی جائے گی
قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ امت کے اندر سے خشوع اٹھا لیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا یہاں تک کہ تم کسی نمازی کے اندر خشوع نہیں پاؤ گے، مسجد میں نماز پڑھنے والوں میں سے کسی کو خشوع خضوع والا نہیں پاؤ گے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری علامتیں، نشانیاں، قیامت کے علامات اور فتنوں کے بارے میں بتایا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے اول ما تفتقدون من دینکم الخشوع، اول ما تفقدون من دینکم الخشوع، اپنے دین کی جن چیزوں کو سب سے پہلے تم کھو گئے نا، گم ہو جائے گی، جو ختم ہو جائے گی دین کی، جو ان میں سب سے پہلی چیز خشوع خضوع۔ اور فرمایا وآخر ما تفقدون من دینکم الصلاۃ، اور تمہارے دین کی جو چیزیں تم سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی نا، سب سے اخیر میں جو چیز ختم ہوگی وہ نماز ہوگی، سب سے اخیر میں نماز ختم ہوگی، لیکن سب سے پہلے خشوع خضوع چلا جائے گا۔ وَرُبَّ مُصَلٍّ لَا خَيْرَ فِيهِ، کتنے سارے نمازی ایسے ہیں جن میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں۔ وَيُوشِكُ أَن تَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَلَا تَرَىٰ فِيهِمْ خَاشِعًا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، فرمایا کرتے تھے تم مسجد میں جاؤ گے، نمازیوں سے مسجد تو بھری ہوئی ہوگی لیکن خشوع خضوع سے خالی ہوگی، کسی ایک کو بھی خشوع خضوع والا نہیں پاؤ گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی، نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ جو اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھے گا نا تو پھر وہ وہی فصلی صلاۃ مودع، نماز اس طرح پڑھو جیسے تم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہو، الوداع کہنے والے ہو، اس دنیا سے جانے والے ہو، جس کو یہ یقین ہو کہ یہ جمعہ کی نماز مجھے مل رہی ہے، عصر کی نماز نہیں ملے گی تو وہ کس کیفیت کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرے گا؟ جس کو یہ یقین ہو کہ میں فجر کی نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن ظہر کی نماز مجھے ملے گی ہی نہیں، تو پھر وہ فجر کی نماز کس انداز سے پڑھے گا؟ کسی مجرم کو بتا دیا جائے آج اتنے بجے تجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، تو وہ آخری نماز پڑھے گا تو کس کیفیت کے ساتھ اور کس خضوع کے ساتھ اور کس طرح آنسوؤں کے ساتھ وہ پڑھے گا؟ اس طرح ہر نماز پڑھو، پڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اس صحابی کو۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور پھر ایک آدمی سے کہا کہ بھائی آگے بڑھو، نماز پڑھاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ میں جو ہے نا اگر یہ نماز پڑھا لی تو بعد والی نماز اس انداز کی نہیں پڑھا پاؤں گا، جس کیفیت کے ساتھ ابھی نماز پڑھا پاؤں گا بعد والی نماز اس کیفیت کے ساتھ نہیں پڑھا پاؤں گا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ تم بعد والی نماز کو پا لو گے؟ کیا تمہیں بھروسہ ہے کہ بعد والی نماز، اس کے بعد جو نماز آ رہی ہے وہ تم پا لو گے؟ پھر کہا نعوذ باللہ من طول العمل فإنہ یمنع خیر العمل، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں بڑی بڑی امیدوں سے، سبز باغوں سے بڑی بڑی امیدیں قائم کیے ہوئے، ابھی یہ کریں گے، ابھی فلاں کریں گے، فلاں کریں گے، کیونکہ اس طرح لمبی امیدیں انسان کو بہترین عمل سے روک دیتی ہے۔ وہ ابھی نہیں کرے گا، وہ کہے گا بعد میں کروں گا، نماز خشوع خضوع والی بعد میں شروع کروں گا، نیکیوں پر بعد میں آؤں گا۔ یہ طول عمل ہے، لمبی لمبی امیدیں ہیں کہ میری زندگی ابھی باقی ہے، ابھی مجھے بہت مہلت ملے گی۔ حضرت حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، ان سے کسی نے پوچھا آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اچھی طریقے سے وضو کرتا ہوں، اسبغ الوضوء، اچھے انداز سے وضو کرتا ہوں، اور اس کے بعد نماز کے ٹائم ہونے سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے اس جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہوں جہاں مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور اتنی دیر بیٹھتا ہوں کہ میرے ہوش حواس سب مجتمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں، ادھر ادھر کے خیالات آنے بند ہو جائیں۔ ہم تو بھاگتے ہوئے آتے ہیں خیالات کے ساتھ اور رخصت ہوتے ہیں خیالات کے ساتھ، پہلے آ کر بیٹھنے کا اور نماز کا انتظار کرنے کا ہمارا معمول ہی نہیں، تو پھر ذہن بھی حاضر نہیں ہوتا ہے۔ جب تک میرا ذہن حاضر نہ ہو جائے اس وقت تک اس جگہ بیٹھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں کھڑا ہوتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں اس انداز سے، اس تصور و سوچ کے ساتھ کہ سوچتا ہوں کعبہ بالکل میری نگاہوں کے سامنے ہے اور پل صراط میرے پیروں کے نیچے ہے، جنت میرے دائیں جانب ہے، جہنم میرے بائیں جانب ہے، ملک الموت میرے پیچھے کھڑا ہے جو مجھے اب مہلت دینے والا نہیں ہے اس نماز کے بعد، اور
میں اس نماز کو اپنی آخری نماز تصور کرتا ہوں، تکبیر کہتا ہوں پورے تحقیق کے ساتھ، پھر قرات ترتیل کے ساتھ اچھے انداز سے پڑھتا ہوں، پھر رکوع خضوع کے ساتھ کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ، پھر سجدہ خشوع کے ساتھ ادا کرتا ہوں، اور پھر جو بھی کیفیت نماز کی بیٹھنے کی اس طرح بیٹھتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں میری یہ آخری نماز ہے، پھر اخلاص اس نماز کے اندر شامل کرتا ہوں، اور ثم لا ادری اقبلت منی ام لا، پھر بھی میرے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے، یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ نماز میری قبول ہوئی ہے یا نہیں، رجا اور امید اللہ کی ذات سے کہ قبول کر لے گا، خوف بھی رہتا ہے، ہو سکتا ہے میرے منہ پر مار دی جائے، اس انداز سے میں نماز پڑھتا ہوں۔ اس انداز سے جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو پھر نماز کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے۔ تو پہلی نصیحت تو وصیت تو اللہ کے نبی کی ہے، نماز اس انداز سے پڑھو گویا تم رخصت ہونے والے ہو۔ دوسری جو نصیحت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ کہا کہ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، زبان کی حفاظت کی نصیحت کی، اپنی زبان کو کنٹرول میں کرو، زبان کو قابو میں رکھو، زبان کی حفاظت کرو، پہلے تولو پھر بولو، سوچ سمجھ کر زبان کا استعمال کرو، اور زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالو کہ کل تمہیں عذر پیش کرنا پڑے، معافی مانگنی پڑے، مطلب بیان کرنا پڑے کہ میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا۔ تمہاری زبان سے جملہ نکل گیا، پھر تم مقصد بیان کرتے رہو، مطلب بیان کرتے رہو، لوگ یقین نہیں کرتے ہیں، پھر آپ پریشانی رہیں گے۔ آپ کے بول آپ کے ہیں، آپ ان کے مالک ہیں، جب تک وہ اندر رہیں، زبان سے نکل گئے پھر وہ بول آپ کے اوپر کنٹرول کر لیں گے، وہ آپ کے مالک بن جائے۔ اس لیے بولنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے میں یہ جو بات کہنے جا رہا ہوں اس سے میرے اور لوگوں کے تعلقات اچھے ہوں گے یا خراب ہو جائیں گے، بنیں گے یا بگڑیں گے، اس بات سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، خوش ہوگا یا ناراض ہوگا اور ناخوش ہوگا، یہ بات اچھی ہے یا بری ہے، یہ کلمہ جو میں بول رہا ہوں، یہ بات جو میں نکال رہا ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا، رزلٹ اس کا کیا نکلے گا، اچھا یا برا۔ بولنے سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے۔ حضور نے فرمایا وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، ایسی بات کبھی بھی مت بولو کہ کل تمہیں عذر پیش کرنا پڑے، اس کا مطلب بیان کرنا پڑے گا۔ اب کل سے کیا مراد ہے؟ کل سے یہ بھی مراد ہے آپ نے بول دیا، اب لوگ طرح طرح کے بارے سوچنے لگے، تمہارے بارے میں بدگمان ہونے لگے، طرح طرح کے خیالات کرنے لگے، آپ ہر ایک کے پاس کہاں جاؤ گے؟ بھائی میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا، اور میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ کل لوگوں سے معافی مانگنی پڑے، عذر پیش کرنا پڑے، اور کل سے یہ بھی مراد ہے جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے نا تو پھر پکڑے جاؤ گے اور تم عذر پیش کرو گے اور کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی، یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ زبان کی حفاظت بہت اہم چیز ہے، اور زبان کا استعمال اچھے طریقے سے انسان کو کرنا چاہیے۔ انسان کو زبان کا بول جنت میں بھی لے جا سکتا ہے اور جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی نصیحت اور وصیت کی درخواست کی تھی، یا رسول اللہ کچھ بتائیے ایسے اعمال جو جنت میں لے جانے والے ہوں، خیر کے دروازے، خیر کے کام بتائیے۔ حضور نے بہت ساری باتیں بتائی، پھر اخیر میں بتایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، اے معاذ ان سب کا خلاصہ میں بتاؤں، ان سب کی بنیاد، ان سب کا نچوڑ، ان سب سے اہم بات، یہ خیر کے دروازے میں نے بتائی یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لیکن ان سب سے اہم چیز بتاؤں؟ پھر حضور حضرت معاذ نے کہا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فاخذ بلسانی، حضور نے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا کف علیک ھذا، معاذ اس کو پکڑے رہنا، اس کو کنٹرول میں رکھنا، اس کا صحیح استعمال کرنا۔ معاذ کہتے میں نے کہا یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، جو ہم بولتے ہیں، جو چیزیں ہماری زبان سے ادا ہوتی ہیں نکلتی ہیں، اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ کتنا بولا ہے تو، تیری ماں تجھ پر روئے۔ یہ ایک تقیہ کلام تھا، ڈانٹنے کا انداز ہوتا تھا، سرزنش کا انداز۔ تو
تو تیری ماں تجھ پر روئے، یعنی کیسی باتیں کرتے ہو، اتنی اہم بات بھی تیری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کہا معاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، معاذ لوگوں کو جہنم کے اندر اوندے منہ ڈالنے والی جو سب سے اہم چیز ہے وہ زبان ہے، زبان سے ادا ہونے والے جملے ہیں، بول ہیں، باتیں ہیں۔ سب سے زیادہ لوگ جو جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے نا وہ اس زبان کی وجہ سے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، دو چیزوں کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، دو چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں سب سے زیادہ، ایک فرمایا الفم منہ یعنی زبان، دوسرا فرمایا الفرج شرمگاہ، ان کا غلط استعمال انسانوں کو جہنم میں لے جائے گا۔ سب سے زیادہ لوگ ان دو چیزوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں۔ اور زبان کا کنٹرول کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، اس پہ انسان کو محنت کرنی پڑے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ نہیں، ما شیء احوج الی طول السجن من اللسان، جس چیز کو سب سے زیادہ قید کیے جانے کی، بند کیے جانے کی، جیل میں ڈالنے کی، قید کیے جانے کی ضرورت ہے نا، وہ ان میں سب سے زیادہ اہم چیز زبان ہے۔ اس کو قید میں رکھو، اس کو بند رکھو، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو، یہاں تک کہ بعض مرتبہ ایسی چیزیں جس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، کوئی تعلقات خراب نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ چیز کہنے کی نہیں ہے، اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ ایک اہل علم کے بارے میں، عالم کے بارے میں کتابوں میں پڑھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا حال ہوا تمہارا، کہنے لگے کہ ایک جملہ چھوٹا سا میں نے بول دیا تھا، اس کی وجہ سے میرا مواخذہ ہو گیا، میری پکڑ ہو گئی اور میں اللہ کے دربار میں کھڑا کیا گیا۔ کیا جملہ تھا؟ کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کوئی اذیت نہیں پہنچائی، چھپتا ہوا جملہ نہیں کہا تھا۔ کہا کیا تھا؟ گرمی کا موسم تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا تھا ما احوج الناس الی الغیث، لوگوں کو کتنی سخت بارش کی ضرورت ہے، بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے، یہ جملہ کہا تھا۔ اللہ کے دربار میں پہنچے نا تو اللہ نے کہا وما یدریکا، ارے تجھے کیا پتا لوگوں کو پانی کی اور بارش کی سخت ضرورت ہے، انا اعلم بمصلحت عبادی، میرے بندوں کی مصلحت اور فائدے کے بارے میں میں زیادہ جانتا ہوں، کب بارش ہونی چاہیے کب نہیں ہونی چاہیے، تم نے ایک جملہ کیوں بول دیا؟ اب بتائیے اس جملے سے کسی کو تکلیف پہنچی؟ نہیں پہنچی نا، لیکن بے مقصد کے بول دیا، اللہ کی پکڑ ہو گئی۔ تو اپنی زبان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، بہت اچھی بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ انسان کے لیے حرام سے بچنا آسان ہے، حرام کھانے سے بچنا آسان ہے، سود سے بچنا آسان ہے، گناہ سے بچنا آسان ہے، زناکاری و بدکاری سے بچنا آسان ہے، حرام نظر سے بچنا آسان ہے، لیکن شراب سے بچنا آسان ہے، ہر گناہ ہے اس سے بچنا آسان ہے، لیکن سب سے زیادہ مشکل ہے، جس سے بچنا بڑا مشکل ہے، وہ ہے انسان کا اپنے زبان کو کنٹرول میں کرنا۔ یہ بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ انہوں نے لکھا کہ ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی اچھا خاصا نمازی ہے، عابد ہے، زاہد ہے، عبادت گزار ہے اور بڑا نیک ہے، نمازی ہے، اشارہ کیا جاتا ہے بڑا اللہ والا ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا دیندار ہے، لیکن مجلسوں میں جب بیٹھتا ہے تو وہ ایسی باتیں بولتا ہے کسی کے بارے میں، ایسے زبان سے ایسے الفاظ اور کلمات نکالتا ہے جس کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی، لیکن اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہو جائے گی، زبان ان کنٹرول ہے اس کی۔ تو دوسری جو چیز حضور نے نصیحت فرمائی نا، وہ یہ کہا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ کسی شاعر نے، عرب شاعر نے کہا احذر لسانک ایھا الانسان لا یلدغنک فانہ ثعبان، اے انسان اپنی زبان سے بچ کے رہنا، ڈرتے رہنا، اپنی زبان سے بچ کے رہنا، اس طرح بچنا جیسے اژدہے سے سانپ سے بچتے ہو۔ لا یلدغنک، یہ زبان تمہیں ڈسنے دے، کیونکہ یہ ثعبان، یہ اژدہا ہے۔ کم فی المقابر من قتیل لسانہ کانت تہاب لقاء والشجاعان، کتنے بہادر لوگ اپنی زبان کی وجہ سے مارے گئے، مقتول ہو گئے، زبان سے کسی کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا، کسی کی عزت پر حملہ کر دیا، اس کو مار دیا گیا، حالانکہ وہ اتنا بہادر تھا کہ بڑے بڑے بہادر اس کا مقابلہ کرنے سے ڈرتے تھے، لیکن زبان کی وجہ سے وہ مار دیے گئے۔ تو زبان کو اپنی کنٹرول میں رکھنا، یہ حضور نے فرمایا۔ تیسری جو نصیحت فرمائی وہ یہ فرمایا کہ
اجمع الیأس مما فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں میں، لوگوں کے جیبوں میں، لوگوں کے خزانوں میں، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے نا، اس سے بالکل مایوس ہو جاؤ، اس پر نظر مت رکھو، لوگوں سے کسی طرح کی امید مت رکھو، لوگوں سے امید کو ختم کر دو، یہ حضور نے فرمایا ہے، اور یہ سکون کا راستہ ہے۔ انسان جب طمع کرتا ہے، حرص کرتا ہے لوگوں کی جیب پر، لوگوں کی دولت پر، لوگوں کے مال پر، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس پر نظر رکھتا ہے نا، تو پھر انسان بے عزت ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، بے وزن ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، دلنی علی عمل اذا انا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے، ایسا کام میں کرنے لگ جاؤں، اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں، لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں، اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ حضور نے فرمایا دو کام کر لو، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا کی محبت دل سے نکال دو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ وزد فیما فی ایدی الناس یحبوک، لوگوں کے جیبوں پر نظر ڈالنا چھوڑ دو، لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ لوگوں سے آپ بے نیاز ہیں نا، لوگوں کو یہ پتہ چل جائے اس کی ہماری جیب پر نظر نہیں ہے، دولت پر نظر نہیں ہے، یہ ہم سے کچھ بھی نہیں ملے گا دنیا کا، لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اور اگر آپ مانگنے والے بن جائے، حرص کرنے والے، لالچ کرنے والے، لوگ دور ہی رہیں گے، دور بھاگیں گے، نفرت کریں گے۔ اور حضور نے فرمایا تھا دیکھو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ سب مال میں آ جاتی ہے، ان ھذا المال حلو خضر، یہ مال جو ہے نا، دنیا کی چیزیں یہ میٹھی ہے، ہری بھری ہے، ہری چیز کی طرف انسان کا دل کھنچتا ہے، میٹھی چیز کی طرف بھی انسان کا دل کھنچتا ہے، میٹھی چیز آتے ہی لال ٹپکنے لگ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو ان کو دل کی سخاوت کے ساتھ، بے نیازی کے ساتھ لے گا تو اس میں برکت ڈال دی جائے گی۔ ومن اخذہ باشراف نفس، جو نفس کی طمع کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، لوگوں کی جیبوں پر نگاہ رکھنے کے ساتھ لے گا، حاصل کرے گا، اس میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا جو آدمی خوددار ہے، جو آدمی لوگوں سے کسی طرح کی امید نہیں رکھتا ہے، وہ جنتی ہے۔ حضور نے فرمایا اہل الجنت ثلاثۃ، جنتی تین قسم کے لوگ ہیں، ایک تو انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرا فرمایا وہ آدمی جو رحم دل ہے، نرم دل ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرم دلی کا معاملہ کرتا ہے اور ہر مسلمان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ تیسرا فرمایا عفیف متعفف ذو عیال، ایسا آدمی جس کے بال بچے زیادہ ہیں، گھر کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، لیکن خوددار ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، لوگوں سے کوئی امید نہیں رکھتا ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ اور بھی بہت ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں فرمائی ہے، نصیحتیں فرمائی ہے۔ حضرت جبرائیل نے ایک موقع پر حضور سے ایک بات کہی تھی، نصیحت کی تھی، وہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل آئے اور عزت والا ہونے کا نسخہ حضور کو بتایا تھا۔ فرمایا یا محمد عش ما شئت فإنک میت، محمد جب تک زندگی جینا چاہو جی لو، لیکن آخر کار تو مرنا ہی ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، اور جو چاہے کرو، برا کرو یا اچھا کرو، اس کا بدلہ تو تمہیں مل کے رہے گا۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس سے چاہو محبت رکھو، محبوب بناؤ جسے، لیکن ایک دن اس محبوب چیز سے جدا ہونا ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، اور یہ جان لو مومن کا شرف یہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں ہے۔ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاهُ عَنِ النَّاسِ، اور مسلمان کی عزت لوگوں سے بے نیاز رہنے میں ہے، لوگوں سے کوئی امید نہ رکھنے میں ایک مومن کی عزت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی نصیحتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کو پلے باندھنے کے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔